ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 19۔ بالاج کی آنکھ کھلی تو زریشا اس کی باہوں کی قید میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ بالاج کے وجہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ ایک حسین صبح کا آغاز ہوا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ زیشی، مائی لٹل اینجل، اٹھ جاؤ، فجر ہونے والی ہے۔ بالاج نے نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ زریشا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بالاج کو دیکھا۔ گڈ مارننگ مائی لٹل اینجل، بالاج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، نماز قضا ہو جائے گی ورنہ، بالاج نے کہا تو وہ مسکراتی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ بالاج کی عبادت بنتی جا رہی تھی، فجر کی نماز زریشا کے ساتھ ادا کرنا۔ شاہ، آپ کیا کھائیں گے ناشتے میں؟ زریشا نے سوال کیا تو اس نے زریشا کو باہوں کے حصار میں لیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں، تم بس ریڈی ہو جاؤ، میں نکلتا ہوں، ہمیں نکلنا ہے، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ ناشتے کے لیے راستے سے کچھ لے لیں گے، اوکے؟ بالاج کے بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ریڈی ہونے چلی گئی۔ بالاج نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا موبائل فون آن کیا اور خود بھی ریڈی ہونے چلا گیا۔ زریشا ریڈی ہو چکی تھی، پرپل کلر کے ڈریس پہنے، اس کا وجود نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اسکارف کی طرح چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے اوپر اس نے مرون رنگ کی شال اوڑھنی تھی جو بالاج نے اسے لا کر دی تھی۔ بالاج بھی ریڈی ہو چکا تھا۔ چلیں زیشی؟ بالاج نے ایک نظر زریشا کو دیکھ کر کہا تو اس نے اس سے سر اس بات میں ہلایا۔ بالاج نے اپنا موبائل اٹھایا مگر سرور شاہ کے 4-5 مسڈ کالز دیکھ کر ٹھٹکا۔ واٹس ایپ پر آئے میسج اوپن کیے تو اس کے چہرے کا تاثر بدلا۔ چہرے پہ ایک دم پریشانی چھائی تھی۔ بالاج نے پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زریشا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی جو واضح تھی کہ وہ پریشان ہوا ہے۔ بالاج نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ میری دبئی والی میٹنگ کینسل کر دو، میں فی الحال دبئی نہیں جا سکتا، بالاج نے کہہ کر کال کٹ کی اور سرور شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ زریشا بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ڈیم، پک اپ دا فون۔ سرور شاہ کی کال نہ اٹھانے پر بالاج نے جلاہٹ میں مبتلا ہوا۔ خود سوچ کر اس نے زوہان کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو بالاج، کہاں ہو تم؟ زوہان نے سوال کیا۔ فی الحال پاکستان میں ہوں۔ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا یہ سب اور کون سے ہسپتال میں ہو تم لوگ؟ بالاج نے جواب دیا، جبکہ ہسپتال کا نام سن کر زریشا اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ زوہان نے بالاج کو ساری ڈیٹیلز بھیجی تو اس نے جلد سے جلد پہنچنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ شاہ، کیا ہوا ہے؟ زریشا نے سوال کیا۔ آہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا رات زیشی، سب لوگ ہسپتال میں، ہمیں ابھی ہسپتال کے لیے نکلنا ہوگا، بالاج نے کہا اور زریشا کو لے کر ہسپتال کے لیے نکلنے لگا۔ زریشا مین گیٹ تک پہنچی تھی کہ زوردار چکر آنے کے بعد وہ خود کو سنبھال نہیں سکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی بالاج نے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ زیشی، زیشی آر یو اوکے؟ زیشی لک ایٹ می۔ بالاج نے اس کے گال تھپتھپائے جو اپنا سر ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس اندھیرا آ گیا ایک دم آنکھوں کے سامنے، زریشا نے جواب دیا تو بالاج ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا۔ تم ادھر آؤ، بیٹھو یہاں، بالاج نے زریشا کو اندر لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور پانی لا کر گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ شاہ، میں ٹھیک ہوں، پلیز اب چلیں، زریشا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں مجھے زیشی، ہم سب سے پہلے ہسپتال چل کر ڈاکٹر کو دکھائیں گے، بالاج نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، شاید ناشتہ نہیں کیے اسی وجہ سے چکر آ گئی۔ زیشی، نو آرگومنٹس، میں نے کہہ دیا نا کہ ہم ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو بس بات ختم۔ بالاج نے زریشا کی بات پر سختی سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ بالاج کو ناراض کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات سے صبح ہو چکی تھی اور آہل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ منیہا بے دلی سے کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا۔ دروازے کی دستک پر اس نے نظر اٹھائی تو سلمان صاحب کھڑے تھے، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بابا آپ آئے نا، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ منیہا کی بات پر وہ مسکرا کر اندر آئے۔ میری بیٹی ناشتے کے لیے نہیں آئی تو میں نے سوچا آج ناشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے روم میں ہی کروں، سلمان صاحب کہتے ہوئے منیہا کے سامنے بیٹھے۔ منیہا نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سلمان صاحب نے ایک لقمہ بنا کر منیہا کی طرف بڑھایا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا۔ منیہا نے بائٹ لیا تو سلمان صاحب مسکرائے۔ آپ کو پتہ ہے منیہا، آپ کے آنے کا ہم نے 13 سال انتظار کیا تھا۔ ہم تو مایوس ہی ہو گئے تھے کہ شاید اولاد کی خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہی نہیں۔ آپ کی امی رات رات بھر رو کر دعائیں کرتی تھیں۔ عورت ہے نا تو رو سکتی تھی، میں تو پھر رو بھی نہیں سکتا۔ بہت منتیں مانگی تھیں ہم دونوں نے آپ کے لیے۔ سلمان صاحب باتوں کے دوران اسے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے تھے اور وہ خاموشی سے پرسکون ہو کر انہیں سن رہی تھی۔ جب ہمیں پتہ لگا کہ آپ اس دنیا میں آنے والی ہیں، ہماری دعائیں سن لی گئی ہیں، اس دن ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مانو یوں لگا جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ میری بہت خواہش تھی کہ اکثر اپنی طرح ایک پیاری سی بیٹی مجھے دیں۔ بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں نا، باپ کے دکھوں کو محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر آپ کی پیدائش ہوئی، وہ دن میں بھول نہیں سکتا۔ رو رو کر سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا میں نے۔ پورے ہسپتال میں مٹھائی کے ڈبے بانٹے تھے، آپ کی پھپھو نے آپ کے آنے کی خوشی میں پورے گھر کو سجا ڈالا تھا۔ آپ تو ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہیں بیٹے، میں ہمیشہ آپ کو نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس، تو آپ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے نا۔ سلمان صاحب نے نم آنکھوں سے منیہا کو دیکھا جو خود بھی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں سن رہی تھی۔ میں آپ کا برا نہیں چاہتا میری جان، آپ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بھلا میں کیوں چاہوں گا آپ کو کوئی تکلیف ہو۔
عامر سے آپ کی شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں ہر پل اپنی بچی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بابا خود غرض ہو گئے ہیں مگر کیا کریں، کیسے اپنے لخت جگر کو آنکھوں سے دور کر دیتے۔ سلمان صاحب تو رو پڑے تو منیہا نے تڑپ کر ان کے سینے پر سر رکھا۔ بابا پلیز ایسے نہ روئیں، میرا دل پھٹتا ہے آپ کو روتا دیکھ کر، منیہا نے روتے ہوئے کہا۔ سلمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے آنسو پہنچے۔ میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتا منیہا، آپ میں جان بسی آپ کے بابا کی۔ سلمان صاحب کے کہنے پر منیہا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ بابا ایک وعدہ کریں مجھ سے، آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیشہ میری سائڈ پر رہیں گے، کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ منیہا نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کی سائڈ رہوں گا، میرا وعدہ ہے۔ سلمان صاحب کے وعدے پر وہ مسکرائی تھی۔ اب آپ روئیں گی نہیں بیٹے، ٹھیک ہے؟ اب جلدی سے فریش ہوں اور نیچے آ جائیں، سلمان صاحب نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سلمان صاحب کمرے سے گئے تو منیہا منہ دھونے چلی گئی۔ واپس آئی تو عامر بیڈ پر بیٹھا تھا جبکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ منیہا خوفزدہ تھی۔ آپ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منیہا نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو عامر چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو منیہا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، عامر نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو منیہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ عامر نے منیہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ منیہا پلیز مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں تمہارا، تمہیں بچپن سے ڈراتا آیا ہوں، تمہیں تکلیف تک دی، تم پر ہاتھ اٹھایا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جبکہ منیہا ابھی حیران پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منیہا تم میرے نکاح میں تھی تو میں سمجھنے لگا کہ بس تم پر میرا حق ہو گیا ہے، میں جو دل چاہے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس رشتے میں سب سے زیادہ ضرورت تو محبت اور عزت کی ہوتی ہے۔ کل تم پوری رات میری وجہ سے روتی رہی، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، کل کیا اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی بار تمہیں ہرٹ کیا۔ کیا کرتا، ماں نہیں تھی نا جو صحیح سے غلط سمجھاتی۔ مجھے معاف کر دو منیہا، میں آئندہ کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں لاؤں گا۔ کیا یہ ہم سب بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے منیہا پلیز؟ عامر نے پر امید نظروں سے منیہا کو دیکھا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ نے دھوکہ دیا، آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، آپ کے دل میں زندگی میں کوئی اور ہے، منیہا نے روتے ہوئے کہا۔ منیہا پلیز ایسے نہیں ہے، رو نہیں پلیز میری جان، عامر نے منیہا کے آنسو صاف کیے۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے منیہا کہ میری زندگی میں کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا، مجھے تکلیف دی ہے، میں نے آپ کو سنا تھا کال پر بات کرتے ہوئے، جھوٹ نہ بولے مجھ سے، منیہا نے روتے ہوئے کہا۔ منیہا وہ تو آفس کی ایک کلائنٹ تھی جس سے جھوٹ بولا تھا میں نے، ایک ڈیل کے چکر میں، وہ بھی اپنے باس کے کہنے پر۔ تم ایک بار آ کر مجھ سے پوچھتی تو صحیح نا، یہ کیا بدگمانی تم نے اپنے دل میں ڈال لیا منیہا؟ عامر مسلسل اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آپ سچ بول رہے ہیں، وہ سب جھوٹ تھا؟ منیہا نے سوال کیا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری جان، میں سچ بول رہا ہوں، آئی پرومس میری جان، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر آئندہ میں کبھی تمہیں ہرٹ کروں نا تو تم میری مار لگانا، پلیز منیہا بھول جاؤ، ہم سب ایک نئی شروعات کرتے ہیں نا، ساتھ محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پلیز۔ عامر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مائی لو، مائی سویٹ ہارٹ، عامر نے منیہا کو نرمی سے سینے سے لگایا۔ اب میری منیہا بالکل نہیں روئے گی، اوکے؟ ورنہ میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ عامر نے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ گڈ گرل، عامر نے کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ محبت بھرا احساس منیہا کو فیل ہوا تھا۔ اگر عامر سب بھلا کر ایک نئی شروعات چاہتا تھا اور وہ بھی اس چیز پر راضی تھی، اس نے عامر کو معاف کر دیا تھا، محرم تھا اس کا، اور منیہا نے اپنے دل میں کبھی عامر کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دی تھی۔ آہل کی مدد چاہتی تھی وہ، اور شاید اس کی محبت سے متاثر بھی ہو رہی تھی، مگر اب جب اس کا محرم رشتہ ہی اس کے ساتھ اچھے سے چلنے کو تیار تھا تو اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ عامر منیہا کا ہاتھ تھامے نیچے آیا جہاں سلمان صاحب اور اقصیٰ موجود تھے، ساتھ کچھ مہمان بھی تھے۔ دلہے میاں، اب آپ منیہا سے پردہ شروع کر دیں، اب آپ دونوں کا ملنا بند ہے، ایک رشتہ دار خاتون نے کہہ کر منیہا کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ تو زیادتی ہے بھائی، میری بیوی ہے، میں کیوں پردہ کروں؟ عامر نے منہ بنا کر کہا تو سب ہنسنے لگے جبکہ منیہا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ اسی ہنسی مذاق کے دوران دو لڑکیاں منیہا کی مہندی لگانے لگی۔ منیہا اب بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور اسے نارمل دیکھ کر سلمان صاحب اور اقصیٰ بھی اب پرسکون ہو چکے تھے۔ سرور شاہ راولپنڈی پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کو دیکھ کر سب لوگ اسے سلیوٹ کرتے کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر۔ آن ڈیوٹی آفیسر اقبال احمد نے سرور شاہ سے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ انسپکٹر اقبال، آپ مجھے اس ٹرالر کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں اور میں اس ڈرائیور سے بھی ملنا چاہوں گا جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، سرور شاہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر ایف آئی آر سرور شاہ کے سامنے رکھی۔ ایف آئی آر شام 6 بجے کی کٹی ہوئی تھی جبکہ آہل کا ایکسیڈنٹ رات 10 کے قریب ہوا تھا۔ مجھے اس کی کاپی چاہیے انسپکٹر، سرور شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ضرور، میں ابھی اس کی کاپی آپ کو دے دیتا ہوں، انسپکٹر اقبال نے اپنے اہلکار کو آرڈر دیا اور پھر سرور شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔
سر جس ٹرالر سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ پہلے ہی چوری ہو چکا تھا، اس میں ڈرائیور کا قصور نہیں لگتا مجھے. میں نے ٹرالر ڈرائیور کو بلوایا، باقی آپ خود پوچھ گچھ کر لیجیے گا. انسپکٹر اقبال کی بات پر سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا. کچھ ہی دیر میں ٹرالر ڈرائیور جس کا نام شیر محمد خان تھا سرور شاہ کے سامنے موجود تھا. خان صاحب، آپ کے مطابق آپ کے 4 ٹرالر ہیں جو آپ چاروں بھائی چلاتے ہیں. کل شام 5 بجے کے قریب آپ کا ٹرالر آپ کے گھر کے سامنے سے غائب ہوا، جس کی FIR آپ نے شام 6 بجے کٹوائی، ایسا ہی ہے؟ سرور شاہ نے ڈرائیور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. ہاں جی صاحب، ہمارا گھر کے سامنے سے مڑا کوئی ہمارا ٹرک لے گیا. اللہ غارت کرے چوری کرنے والے کو. ہمارا چھوٹا بچہ ہے، ہم دن رات محنت کر کے ٹرالر چلا کر روزی کماتا ہے صاحب، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا صاحب، ہم کہاں جائیں؟ شیر محمد خان نے بے چارگی سے کہا. تمہیں کسی پر شک؟ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ سرور شاہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا. صاحب ہم کس پہ شک کریں، ہم تو سادہ سا آدمی ہیں، کسی سے لڑتا جھگڑتا بھی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بھلا ہم کسی پر شک کر سکتا ہے؟ ڈرائیور کی بات پر سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ سوچنے لگا. صاحب یہ ہمارا ٹرک ہم کو دلوا دو، ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا صاحب؟ یہ یہاں پولیس والا کچھ کرتا نہیں ہے، ہم کل سے خوار ہو رہے ہیں صاحب. ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ کر کہا. خان تم پریشان نہیں ہو، جلد سے جلد تمہارا ٹرک تمہیں مل جائے گا، سرور شاہ نے کہا اور باہر نکل آیا. سر میں کوئی اور مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ انسپکٹر اقبال نے کہا تو سرور شاہ نے اس بات سے میں سر ہلایا. اس ڈرائیور پر نظر رکھوائی جائے، کچھ بھی مشکوک لگے مجھے فوراً آگاہ کیا جائے. آپ کے تعاون کا شکریہ، سرور شاہ نے کہہ کر اقبال سے ہاتھ ملایا اور واپس اسلام آباد کی طرف نکل پڑا. بالاج اور زریشہ ہسپتال پہنچے تھے تو شبانہ، زوہان وہیں حیات اور عائشہ کے ساتھ موجود تھے. بالاج سب کو سلام کرتا زوہان کے پاس آیا. کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ بالاج نے سوال کیا. نہیں خطرے کی بات نہیں ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا، مگر چوٹیں بہت آئی ہیں. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر مل سکیں گے آئل سے، مگر فی الحال اسے ہوش میں آنے میں 2-3 دن لگ سکتے ہیں. زوہان نے تفصیل بتائی تو بالاج نے اس بات میں سر ہلایا اور زریشہ کو دیکھا جو حیات کو اپنے ساتھ لگائے کچھ سمجھا رہی تھی. زیشی کم تم اپنا چیک اپ کروا لو، بالاج نے زریشہ کے قریب جا کر کہا تو سبھی متوجہ ہو گئے. زری کیا ہوا بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ بھابھی آپ کے فیس سے بھی لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شبانہ کے بعد حیات نے بھی کہا. میں ٹھیک ہوں، بس ہلکی سے طبیعت ڈاؤن ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں. زریشہ نے سب کو مطمئن کرنا چاہا. ہاں ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کو دکھا لو، ایک بار ہم سب کی تسلی ہو جائے گی. بالاج کے کہنے پر سبھی نے اسے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا تو وہ بالاج کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف چل دی. امی میں ابھی آتی ہوں بھابھی کے ساتھ ہو کر، حیات نے کہا تو عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا. بالاج کے ساتھ شبانہ اور حیات بھی زریشہ کے ہمراہ گئے تھے. بالاج زریشہ کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے کیبن کی طرف آیا تھا. ڈاکٹر شی از مائی وائف، صبح سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سر بھی چکرا رہا تھا پلیز شیخر. بالاج نے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا. بالاج شاہ سے ہر کوئی واقف تھا، ڈاکٹر بھی بالاج کو پہچان چکی تھی. اوکے مسز شاہ، لیٹ می چیک. ڈاکٹر نے زریشہ کا بی پی چیک کیا. بالاج اضطرابی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا. شبانہ اور حیات بھی وہیں موجود تھی. بی پی لو ہو رہا ہے آپ کا، آپ نے ناشتہ کیا؟ ڈاکٹر کو پوچھنے پر زریشہ نے اس بات میں سر ہلایا. جی ڈاکٹر آتے ہوئے ہی کیا ہے ناشتہ. زریشہ کے جواب پر ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا. مسز شاہ آپ آئیے میرے ساتھ. ڈاکٹر کہہ کر کھڑی ہوئی تو بالاج پریشان ہوا. آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں زیشی کو؟ بالاج کی بے چینی دیکھ کر ڈاکٹر مسکرائی. مسٹر بالاج آپ بے فکر رہیں، جسٹ چیک اپ کر رہی ہوں، آپ ریلیکس کریں. ڈاکٹر کہہ کر زریشہ کو لے کر اسی روم کی طرف ایک طرف بنے دوسرے روم میں لے گئی. ممی مجھے لگ رہا ہے گڈ نیوز ہے. حیات نے شبانہ کے کان میں سرگوشی کی تو شبانہ گہرا مسکرائیں. اللہ تعالیٰ تمہاری زبان مبارک کریں. شبانہ کے کہنے پر حیات نے بھی مسکرا کر آمین کہا. کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر زریشہ کے ساتھ باہر آ گئی. بالاج ابھی بے چین بیٹھا تھا. مسٹر بالاج گھبرانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ گڈ نیوز ہے، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں، آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا جبکہ بالاج ساکت سا بیٹھا ڈاکٹر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو. شبانہ نے زریشہ کے سر پر پیار کیا تو ایک خوبصورت سی مسکان اس کے چہرے پر کھلی تھی. بھابھی بہت بہت مبارک ہو. حیات نے بھی مبارکباد دی. ویٹ اے منٹ، وٹ آر یو سیئنگ؟ بالاج نے دوبارہ پوچھا تو ڈاکٹر مسکرائی. مسٹر بالاج آپ پاپا بننے والی ہیں، شی از پریگننٹ. ڈاکٹر نے دوبارہ کہا تو وہ اب بھی جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا. بالاج میرا بچہ بہت بہت مبارک ہو. شبانہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. ممی میں پاپا بنوں گا، ممی میرا بچہ میرا اپنا بچہ ہوگا. بالاج کی آنکھوں میں خوشی کی چمک کے ساتھ ساتھ نمی بھی اتری تھی، وہ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں تھا. ہاں میری جان. شبانہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. بالاج نے زریشہ کو دیکھا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی. بالاج کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی. مسٹر بالاج کچھ چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. آپ کی وائف بہت ویک ہیں، آپ نے ان کی ڈائٹ اور میڈیسن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. میں نے یہ میڈیسنس لکھ دی ہیں اور یہ کچھ ٹیسٹ ہیں یہ بھی کروانے ہیں. ڈاکٹر کی ہدایت پر اس نے اس بات میں سر ہلایا. بالاج شاہ کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. بالاج سب کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن سے لوٹا تو سرور شاہ بھی واپس آ چکا تھا. بھائی آپ آ گئے؟ سرور شاہ نے اس کے قریب جا کر کہا تو وہ یکدم سرور شاہ کے گلے لگایا جبکہ حیات، شبانہ اور زریشہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی.
کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زوہان نے پوچھا تو سرور شاہ بھی پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے بھائی، سب خیریت ہے نا؟ سرور شاہ نے بالاج کو علیحدہ کر کے سوال کیا تو بالاج کی آنکھوں میں نمی دے کر سرور شاہ ٹھٹکا۔ سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، ماشاءاللہ سے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ شبانہ کی بات پر سب مسکرائے جبکہ زوہان اور سرور شاہ بھی نہیں سمجھے تھے۔ ASP صاحب، اب آپ گھر میں سب سے چھوٹے نہیں رہیں گے، یہ ٹائٹل آپ سے چھیننے والا ہے۔ حیات کی بات پر اس نے حیرت سے اسے، پھر شبانہ اور پھر بالاج کو دیکھا جو لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی سچی؟ سرور شاہ نے بالاج کو دیکھ کر تصدیق چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سرور شاہ اور زوہان ایک ساتھ بالاج کے گلے لگے۔ بھائی بھائی بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ زوہان اور سرور شاہ بھی بےحد خوش ہوئے تھے۔ اس پریشانی بھرے لمحے میں زریشہ کی گڈ نیوز نے ماحول کو بہت بہتر کر دیا تھا۔ عائشہ نے بھی مسکرا کر شبانہ کو مبارکباد دی اور زریشہ کو گلے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دی۔ بالاج بھائی، اب بھابھی کو گھر لے جائیں، ڈاکٹر نے کہا انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ حیات کی بات پر شبانہ نے بھی بالاج کو یہی مشورہ دیا۔ بالاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتانا، ٹھیک ہے؟ بالاج نے زوہان اور سرور شاہ کو کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بے فکر ہو، ویسے بھی ابھی آہل کو شفٹ کر دیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر زیادہ لوگوں کو رکنے نہیں دیں گے۔ میں یہاں رک جاؤں گا، سرور کو بھی اس کیس کو دیکھنا ہوگا، عائشہ آنٹی، حیات اور ممی کو بھی شام تک گھر بھیج دوں گا۔ زوہان نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور زریشہ کا ہاتھ تھامے گھر کے لیے نکل پڑا۔ پورے راستے بالاج بالکل خاموش رہا، نہ تو اس نے زریشہ کی طرف دیکھا نہ ہی کوئی بات کی تھی، اور یہ بات زریشہ کو پریشان کر رہی تھی۔ شاہ ولا پہنچ کر بالاج نے گاڑی سے اتر کر زریشہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا اور اس کا ہاتھ تھامے ولا میں داخل ہوا۔ زریشہ اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہسپتال میں تو وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا، مگر اب وہ بالکل خاموش تھا۔ نہ اس نے ہسپتال میں زریشہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ اب کوئی بات کی۔ زریشہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ زریشہ پریشان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب بالاج روم میں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں فروٹس کٹے رکھے ہوئے تھے۔ بالاج نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور زریشہ کے سامنے آیا۔ زریشہ نروس سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ بالاج کی نظریں بھی زریشہ پر گڑی ہوئی تھی۔ بالاج نے تھوڑا اور قریب آ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور گول گول گھومنے لگا۔ شاہ؟ زیشی نے حیرت سے بالاج کو پکارا۔ زیشی، زیشی مائی لٹل اینجل، بالاج نے زور سے کہتے ہوئے رک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زریشہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کی باہوں میں تھی۔ مائی لٹل اینجل، آئی لو یو سو مچ۔ تم نے آج جو خوشی مجھے دی ہے میں کبھی اس کا احسان نہیں اتار سکوں گا، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زریشہ کے چہرے پر بھی مسکان آئی۔ شاہ، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھے لگا شاید آپ ناراض ہیں مجھ سے، آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ زریشہ کی بات پر بالاج نے مسکرا کر اس کی نوز ٹپ پر لب رکھے۔ مائی لٹل اینجل، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، بس کنٹرول کر رہا تھا، تمہیں دیکھ بھی اسی لیے نہیں رہا تھا کہ کہیں اپنا کنٹرول نہ کھو دوں، ورنہ میں ہسپتال میں ہی تمہیں ایسے گھماتا۔ بالاج نے دوبارہ اسے گول گھمایا تو زریشہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بالاج نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تھینک یو زیشی، میں آج بہت خوش ہوں زیشی، میں نا بہت اچھا پاپا بنوں گا، میں اپنے بچے کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑوں گا، بہت اچھا پاپا بنوں گا میں زیشی، ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، وہ میرے ہوتے کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا زیشی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کبھی کہ وہ رسوا ہو، اور بیٹی ہوئی نا تو اس کا سایہ بن کر رہوں گا، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا، کوئی اسے کبھی غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بالاج کھوئے کھوئے لہجے میں زریشہ سے کہہ رہا تھا جبکہ زریشہ اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب؟ زریشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ جیسے گہری سوچ سے باہر آیا۔ کچھ نہیں، بس دل کی باتیں کر رہا تھا۔ خیر، اب تم میری بات غور سے سنو، اب سے تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اوکے؟ میں بالکل لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، ٹائم پر کھانا، ٹائم پر میڈیسن اور فروٹس اور فریش جوسز، مجھے بالکل لاپرواہی نہیں چاہیے زیشی، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ بالاج نے اسے سختی سے کہا تو زریشہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ، آپ بے فکر ہیں، میں پورا خیال رکھوں گا، مگر میرے پیپرز ہونے والے ہیں نا شاہ، میری ابھی کافی تیاری رہتی ہے اور میں نے کالج بھی تو جوائن کرنا تھا نا۔ زریشہ کی بات پر بالاج نے گہرا سانس لیا۔ زیشی، میں تمہیں اب کالج جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، سوری فار دیٹ۔ ہاں، تم اپنے پیپرز دینا اور تیاری کی فکر نہیں کرو، میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ارینج کر دوں گا، بس تم نے بالکل سٹریس نہیں لینا زیشی، بس خود کو بالکل ریلیکس رکھنا، اوکے؟ سب ہو جائے گا، میرے ہوتے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالاج نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے شاہ، زریشہ نے کہا تو اس نے مسکرا کر ماتھے پر لب رکھے۔ آئی لو یو مائی لٹل اینجل، آئی لو یو ٹو، زریشہ نے مدھم سے مسکرا کر کہہ کر اس کے سینے پر سر رکھا تو بالاج نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کیا۔ دونوں کی زندگی میں اس نئی خوشی نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ آہل کو روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا اور اس وقت حیات اور عائشہ دونوں ہی اندر اس کے پاس موجود تھے۔ سر، پیر، ہاتھوں، سینے پر ہر جگہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عائشہ آہل کو اس طرح دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ امی بس چپ ہو جائیں، بھائی انشاءاللہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، بھائی ہمارے بیچ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے۔ حیات کی بات پر انہوں نے آنسو صاف کیے۔ انشاءاللہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے آہل کے سر پر اپنے رمیز سے ہاتھ پھیرا۔ سرور شاہ نے عائشہ اور حیات کو باہر بلایا تو وہ دونوں ہی باہر آ گئیں۔ آنٹی، آپ حیات اور ممی کے ساتھ گھر جائیں، رات ہونے والی اور کسی ایک کو ہی رکنے کی اجازت ہے۔
ज़ुहान अदा रुक रहे हैं, आप लोग सुबह आ जाइएगा। सरवर शाह की बात पर आयशा ने इनकार किया। नहीं, मैं आहिल को छोड़ कर नहीं जाऊँगी। आंटी, आप अकेले नहीं रुक सकती, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हुई तो आप कैसे भाग दौड़ करेंगी, और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आप घर जाएं, मैं हूँ यहाँ, आहिल अकेला नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, ज़ुहान ने समझाया। फिर हयात के भी इसरार पर वो जाने के लिए राज़ी हो गई। हयात उन्हें अपने साथ शाहविला ले जा रही थी। सरवर शाह ने कहा था कि आयशा को अकेला नहीं छोड़ना, और हयात भी यही चाहती थी कि वो उसके साथ उसके घर चलें।